بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کی اردو کا ایک سبق ہے جس کا نام ہے آب حیات، اور غلام ربانی اس کے مصنف ہیں، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے آب حیات، اس سے یہ کہانی جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف مصنف ہے۔ یہ غلام ربانی آگرو صاحب ہیں، سندھی اور اردو زبان کے ادیب اور افسانہ نگار اور ایک محقق، یعنی ایک ریسرچر ہیں۔ غلام ربانی آگرو 5 نومبر 1933 کو سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے گاؤں محمد خان آگرو میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد سندھ سے حاصل کی اور کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ 1953 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ 1957 میں سندھ ادبی بورڈ کے اسسٹنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1976 میں سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ غلام ربانی آگرو کے سندھ کے ممتاز افسانہ نگار اور محقق شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں جھڑا گل گلاب جا، آب حیات، سندھی ادب جی ترقی پسند تحریک جو اثر شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کہانی کا خلاصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ڈھلتی شام کے وقت میں نہانے کے غرض سے دریا پہ پہنچا تو شفق کی نیم روشنی آسمان، شفق آسمان کو کہتے ہیں، کہ نیم روشن شعاؤں کی وجہ سے دریا کا پانی سونے اور چاندی کی طرح روشن تھا۔ میں نے ایک مچھیرے سے کہا کہ مجھے کچھ دور ہی جانا ہے۔ ملاح نے کہا بسم اللہ، یعنی وہ کشتی چلانے والا، مچھیرا یا ملاح دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ بسم اللہ میں سوار ہوا۔ ملاح نے کشتی کی رسی کھولی۔ میں نے حیرت سے کہا ابھی تو ساون کا مہینہ نہیں ہے، پھر بھی دریا میں اتنا پانی؟ مچھیرا بولا ابھی تو موسم بدلا ہے، سخت سردی میں بھی اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور کہنے لگا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مہران دریا سندھ کے ایک مشہور شہزادے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بچپن میں وہ بہت مغرور تھا۔ شہزادہ مہران ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میلوں دور گئے، مگر کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ شہزادے کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور اس کو تیر مار کر زخمی کر دیا۔ پھر اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کرنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنے میں اس کے دوست بھی آ گئے۔ ان میں ایک وزیر زادے نے شہزادے سے چھری لے کر ہرن کو حلال کی، یعنی ذبح کیا اور شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا جب لوگوں پر ظلم کرتے ہو اس وقت ہاتھ نہیں کانپتے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اتنا ڈر؟ شہزادے نے ان کو بتایا کہ میرے ہاتھ اس لیے نہیں کانپے کہ میں نے ہرن کی کہ شہزادے نے ان کو بتایا کہ میرے ہاتھ اس لیے کانپے کہ میں نے ہرن کی آنکھوں میں موت کا سایہ دیکھا، جیسے وہ ہرن مجھے کہہ رہا ہو کہ تمہاری بھی ایک دن باری آئے گی۔ باقی دوستوں کے منہ سے چیخ نکلی کہ موت کا سایہ۔ وزیر زادہ بولا موت تو ہر چیز کا خاتمہ ہے، تقدیر برابر اپنا کام کرتی ہے، مگر تدبیر کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر زادہ بولا میرے والد نے مجھے بتایا کہ سکندر بادشاہ اس ملک میں آیا تھا۔ اسے ایک جوگی، یعنی ایک فقیر جو کسی جنگل کے اندر ویرانے میں رہتا ہو، اس کو جوگی کہتے ہیں، نے بتایا کہ جس پہاڑ پر وہ بیٹھا ہے اس میں ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ جو اس کو پی لیتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سکندر بادشاہ اپنے دو دوستوں خضر اور الیاس کے ساتھ
آب حیات کی تلاش میں جاتا ہے۔ غار کے باہر چاندنی تھی کہ بآسانی سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا سکے، اور غار کے اندر اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ ایسے ہی گرتے پڑتے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تینوں بچھڑ گئے۔ خضر نے عقل مندی سے کام لیا کہ ایک زندہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ بہت دیر تک غار میں پیدل چلتا رہا۔ اچانک مچھلی اچھل کر نیچے گری، ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز پانی میں گری ہو۔ خضر نے 2 قدم اٹھائے تو پیر گیلے ہو گئے، جبکہ نیچے دیکھا تو اس کے آگے آب حیات سچے موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر خوشی خوشی پیا۔ وہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنے والا شخص الیاس تھا۔ پھر دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ سکندر اندھیرے میں دھکے کھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ وزیر زادے نے بات پوری کی تو شہزادہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر لگام ڈال کر کہنے لگا کہ میں بھی آب حیات کی تلاش میں اپنی قسمت آزمانے جاؤں گا۔ آپ میں سے کوئی ساتھ چلنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ شہزادے کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا جاتا، لیکن شہزادے نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے، یہاں تک کہ جب چاند آسمان کے درمیان آیا تو گھوڑا پہاڑ کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد سوکھے درخت نظر آئے۔ شہزادے نے گھوڑے کو درخت سے باندھا اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر دل دہلا دینے والا اندھیرا تھا، لیکن شہزادہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے دیکھا کہ چشمے کے کنارے پر ایک مچھلی منہ نکال کر اس کی جانب دیکھ رہی ہے، جس کے چھلکے ہاتھی دانت کی طرح چمک رہے تھے۔ مچھلی نے شہزادے کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں یہاں کب سے ہوں اور کیا کر رہی ہوں؟ مچھلی نے کہا، میں یہاں تب سے ہوں جب خضر مجھے چھوڑ گیا تھا۔ جو ایک دفعہ آب حیات پی لے پھر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شہزادے نے بھی آب حیات پینا چاہا، مگر مچھلی نے اس کو روکا اور کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ یہ آب حیات انسان کو ابدی زندگی تو دیتا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں نیکی ہے اور تم اس کو نیکی کے لیے پینا چاہتے ہو تو یہ تمہیں 16 سال کا نوجوان بنا دے گا، لیکن اگر تمہارے دل میں برائی ہے اور تم اس کو پینا چاہتے ہو تو یہ تمہیں ابدی زندگی تو دے گا، لیکن 100 سالہ بوڑھے کی طرح جو نہ جی سکے گا اور نہ مر سکے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد مچھلی نے پانی میں غوطہ لگا کر شہزادے سے کہا کہ کسی بھی ملک کے حکمران کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ لوگ مرتے رہیں اور وہ جیتا رہے، لوگ برے حال میں اور حکمران عیاشیاں کرتے رہیں۔ مچھلی اپنی بات پوری کر کے چلی گئی۔ شہزادہ بہت بڑی سوچ میں پڑ گیا اور آب حیات پیے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اپنے ملک میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو بھی حساب کتاب ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا، جس جس کا جو حق ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 سال تک شہزادہ مہران کی حکومت رہی اور ملک میں خوشحالی و امن کا دور دورہ رہا، انصاف کا بول بالا رہا۔ جب شہزادے کا انتقال ہوا تو تمام ملک کے لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور بہت زیادہ افسردہ ہو گئے۔ پھر شہزادے کی موت کے بعد لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کے لیے مختلف قسم کی رائے دیں۔ کسی نے کہا ان کے نام کا سکہ جاری کیا جائے، کسی نے کہا مینار جاری کیا جائے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا یہ جو دریا ہے اس پر ہمارے پورے سندھ کا دار و مدار ہے، تو کیوں نہ ہم اس دریا کو ہی شہزادے کا نام دے دیں، جب تک یہ چلتا رہے گا شہزادے کا نام زندہ رہے گا۔ اور پھر اس دن سے اس دریا کا نام دریائے مہران پڑ گیا۔ کہانی ختم ہوئی تو ساتھ ہی مصنف کا سفر بھی ختم ہوا اور وہ دریائے مہران کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تو یہ تھا آپ کے سامنے سبق آب حیات کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امتحان کی بہتر سے بہتر تیاری کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔